آخرکار آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.29 کروڑ ڈالرز کی قسط کی منظوری دے دی ہے، جسے حکومت ایک بڑا معاشی ریلیف یا بڑی معاشی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر امید ہے کہ پاکستان جلد قرضوں کی دلدل سے نکل آئے گا، لیکن سوال اب بھی بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان اس معاشی سمت کی طرف بڑھ رہا ہے تو قرضوں سے نجات کا راستہ فراہم کرے۔ یہ سوال اس لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ چند روز پہلے آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ نے پاکستان کی گورننس، ٹیکس ریفارمز، ادارہ جاتی شفافیت اور کرپشن کنٹرول کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھائے تھے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں ٹیکس وصولی کا نظام کمزور، مراعات کا دائرہ بہت بڑا، پالیسیز کا تسلسل غیر واضح اور حکمرانی کے ڈھانچے میں سیاسی مداخلت ایک مستقل رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ماہرین معیشت کے نزدیک ایسے ماحول میں قرضوں سے نکلنے کے دعوے حقیقت کے کچے دھاگے سے جڑے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے مطابق معاشی استحکام کا پہلا زینہ شفافیت اور مضبوط گورننس ہے، اور یہ زینہ ابھی پاکستان کے قدموں سے بہت دور ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ موجودہ قسط ملنے سے وقتی ریلیف تو ملتا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بہتر محسوس ہوتے ہیں، مارکیٹ کا اعتماد وقتی طور پر بحال ہوتا ہے، لیکن یہ سب تبھی دیر پا ثابت ہوتا ہے جب گورننس کی پرتیں ٹھیک ہوں۔ قرض سے نکلنے کا ویژن صرف نعرے یا بیانات سے پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان اپنے اخراجات پر قابو نہ پائے، محصولات نہ بڑھائے، سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر نہ کرے اور کرپشن کو ادارہ جاتی سطح پر کم نہ کرے۔ آئی ایم ایف اسی لیے اپنی رپورٹ میں یاد دہانی کراتا ہے کہ اصلاحات کو سیاسی مفادات سے آزاد رکھنا ہوگا۔ اس تناظر میں وزیر اعظم کا دعویٰ قابل فہم ہے، لیکن بعض ماہرین معیشت کے نزدیک ابھی اسے حقیقت بننے میں طویل اور مشکل سفر درکار ہے، کیونکہ جو بنیادی ڈھانچہ قرضوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے ضروری ہے وہ فی الحال کمزور ہے اور بیشتر شعبوں میں اعتماد کے بحران کا شکار بھی ہے۔ جب تک ریاست کے اہم ستون شفافیت اور احتساب کی بنیاد پر مضبوط نہیں ہوتے، قرض کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی ہے اور معاشی پائیداری خواب بن جاتی ہے۔ اب دوسری جانب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حالیہ کرپشن سروے پاکستان کی گورننس اور ادارہ جاتی کارکردگی کو ایک نئے زاویے سے سامنے لاتا ہے۔ سروے کے مطابق 66% شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں رشوت نہیں دینا پڑی، جسے حکومت اپنی بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے، لیکن اعداد و شمار کو مکمل تصویر سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ گو کہ رشوت نہ دینا ایک مثبت اشارہ ضرور ہے، لیکن سروے کے دیگر بات ایک گہرا اور خطرناک بحران ظاہر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سروے کے مطابق پولیس، عدلیہ، ٹینڈر اور پروکیورمنٹ جیسے اداروں میں کرپشن کے تاثر نے نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ پنجاب میں پولیس کے بارے میں کرپشن کا تاثر 34% تک پہنچ گیا ہے، جو اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ سیکیورٹی اور انصاف کے نظام کے بنیادی حصوں پر عوامی اعتماد خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے۔ سروے کا ایک اہم پہلو صوبائی حکومتوں پر اعتماد میں کمی بھی ہے، جہاں 59% شہری سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں کرپشن میں سب سے آگے ہیں۔ اس کے برعکس مقامی حکومتوں کو نسبتاً شفاف سمجھا جا رہا ہے، جو اس بات کو مضبوط کرتی ہے کہ فیصلہ سازی نچلی سطح پر زیادہ جواب دہ رہتی ہے۔ پھر اسی طرح سروے کے مطابق معاشی بحران نے بھی عوامی تاثر کو منفی بنایا ہے۔ 57% شہری اپنی قوت خرید میں کمی کی شکایت کرتے ہیں، جس سے یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ معاشی مشکلات نے کرپشن اور بدعنوانی کے اثرات کو زیادہ واضح کر دیا۔ تاہم ایک مثبت نقطہ یہ ہے کہ 58% افراد کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف اور فیٹ ایف کی اصلاحات نے معیشت کو کچھ حد تک مستحکم ضرور کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عوام عالمی اداروں کی نگرانی کو نظم و ضبط کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن ماہرین کے نزدیک یہ اعتماد اس وقت تک دیر پا نہیں ہوگا جب تک حکومت اپنا داخلی احتساب موثر، کیونکہ سروے کے مطابق 77% عوام سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کرپشن روکنے کی موجودہ کوششیں ناکافی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 83% شہری سیاسی فنڈنگ میں شفافیت چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سرکاری اشتہارات میں سیاسی شخصیات کی تصاویر کے خلاف 55% عوامی رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ لوگ ریاستی وسائل کے سیاسی استعمال سے سخت نہ لائیں۔ پھر صحت کے شعبے میں کرپشن کا 38% تاثر ایک اور خطرے کو ظاہر کرتا ہے کہ بدعنوانی اب لوگوں کی جانوں سے جڑ چکی ہے۔ مجموعی طور پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ صرف مالی بدعنوانی نہیں بلکہ شفافیت کا بحران ہے۔ جب تک اس بنیادی بحران کو حل نہیں کیا جاتا، آئی ایم ایف کی قسطیں وقتی سہارا تو دے سکتی ہیں، لیکن پاکستان کو مستقل بنیادوں پر قرضوں کی دلدل سے نہیں نکال سکتی ہیں۔ اس وقت معروف ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ایک اور قسط آئی ایم ایف کی اپروول مل گئی، اور ظاہر ہے کہ اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش حکومت ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہے۔ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرض کے چنگل سے نکل آئیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ بھی جو ملک میں کرپشن اور گورننس کے نظام پر کاری ضرب لگاتی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے ایک طرف تو فسکل ڈسپلن چاہتا ہے آئی ایم ایف، اور اس کے ساتھ ہی تقاضا کرتا ہے پاکستان سے کہ وہ ان چیزوں کو ان کے فکسز بھی دے، لیکن اس کے وہاں پہ کریکٹیو میجرز کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعویٰ حقیقت پہ مبنی ہے کہ ہم بآسانی قرض کے اس جال سے نکل آئیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں، لیکن پہلے میں ایک بات واضح کر دوں جو وزیر خزانہ نے بتائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کیا ہے اور گورننس کی کیا خرابیاں وہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، ہماری حکومت سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو جو چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک ایسا ادارہ آئی ایم ایف
جو ہماری خرابیوں کی ذمہ دار ہے، برابر کا شریک ہے. 1988 سے اب تک 17 پروگرام ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارے میں غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے اور شرح نمو سست ہے. تو ہم نے $10 ملین فیس دے کر آئی ایم ایف سے یہ رپورٹ بنوانے کی ضرورت کیا تھی؟ خاص طور سے اس لیے کہ وزیر خزانہ نے ایک جملہ کہا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ کے چینل پہ بھی آئے ہیں، کہ یہ رپورٹ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی حکومت پر چارج شیٹ ہے. ہم تو کسی کو اجازت یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کی حکومت اور پارلیمنٹ کو چارج شیٹ کریں. تو سوال یہ کہ حکومت نے یہ رپورٹ کیوں منگوائی، اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ غلط بات تھی، خاص طور سے اس لیے کہ ہمارے ملک میں کام ہو رہا ہے، خرابیاں ضرور ہیں لیکن بہرحال کام ہو رہا ہے، ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. ایس آئی ایف سی نے بڑے اہم نکات جو ہیں، بڑے اہم ہدایات جاری کی ہیں. میں اس بات سے متفق ہوں کہ قسط ملنے سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں گے، لیکن پاکستان کی قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت بہتر نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ بالکل واضح بات ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی ٹیکس جی ڈی پی نہیں بڑھاتے، جو کہ اس حکومت نے یہ کہا ہے کہ 2029 تک ہمارا 2027 تک 13.5% ٹیکس جی ڈی پی رہے گا، جبکہ ماضی میں 14.4% رہ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیکسوں کی چوری روکنے میں ناکام رہیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قدرت نے ایک پاکستان کو بڑا اچھا موقع دیا ہے. ہم اس کی بات کریں پہلے، اس لیے کہ ہماری افواج نے ایک طاقتور دشمن کو شکست فاش دی اور اس کی وجہ سے پاکستان کا اور پاکستان کی قوم کا وقار بلند ہوا. اس کے بعد سعودی عرب نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک مالدار ملک، تیل کی دولت سے دالما مال، جس کا عرب ورلڈ میں جو ہے بہت اثر ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو اسرائیل سے بچانے کے لیے امریکہ نہیں پاکستان ہے، پاکستان کی فوج ہے، تو اس سے پاکستانی قوم کا اعتماد آسمان پہ پہنچا ہے، میرے ملک کا وقار بڑھا ہے. ان حالات میں آئی ایم ایف کی رپورٹوں کو اور یہ کہ جی پاکستان میں کرپشن بہت ہے، کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہماری جو خرابیاں وہ ہیں، ہمیں پتہ ہیں، کریں گے. لیکن پہلے میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو تحریک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ ہے، یہ پاکستانی ادارے کی ہے. آئی ایم ایف جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل برن ہے، انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ہماری رپورٹ اس سے الگ ہوگی، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کر رہے ہیں. انہوں نے تو پاکستان کو 135ویں نمبر پر دیا ہے 180 میں، ملک میں یعنی بہت کرپٹ. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ وزارت داخلہ کی کوششوں سے پاکستان میں سرکاری جو محکمے ہیں جہاں عام آدمی کا تعلق پڑتا ہے، جو صوبوں سے مختلف ہے، وہاں پر کرپشن کم ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان میں کرپشن کم ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ قوت خرید میں کمی ہوئی ہے. قوت خرید میں کمی ہوئی کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے کوئی 30-35 ہزار ارب روپے لوگوں کے بینکوں میں پڑے ہیں. تو اگر آپ 22-24 میں چلے جائیں ابھی، تو بچت کھاتوں پہ 20.5% ملا تھا. اب وہ اسٹیٹ بینک نے مل کے کم کر کے 9.5% کر دیا ہے. تو قومی بچت میں، بہبود میں جو لوگ پیسے لگاتے ہیں، بینکوں میں جو پیسہ رکھا ہے، اس کو اگر 20.5 سے 9.5 پہ لے آئے تو آدمی کی آمدنی جو ہے وہ آدھی رہ گئی، بہبود میں کم ہو گئی، وہاں سے فرق پڑا ہے. خوش قسمتی سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کا بھی امپیکٹ ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، نیب ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو ناکام رہا ہے، اور میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے اسلامک بینکنگ پر، اس میں یہ بتایا ہے کہ نیب نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں قومی خزانے میں جمع کرنے کے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. مگر جو اچھی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس فتح سے اور ہماری افواج نے قربانی دے کے دہشت گردی میں جو کامیابی حاصل کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس کامیابی کو لے کے آگے چلیں، ایس آئی ایف سی کا رول بڑھائیں، آئی ایم ایف کے چکر میں چھوڑ دیں. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. آئی ایم ایف تو لینڈر ہے اور آئی ایم ایف تو چاہے گا کہ ہماری اکانومی کے اندر ڈسپلن اس لیے آئے، چیزیں بہتر ہوں، کہ الٹیمیٹلی ہم نے وہ پے بیک بھی کرنا ہے، اور ایکسٹرنل فائنانسنگ اور جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کی بعد میں بھی ہم کچھ پیسے دے سکیں. اور پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا اثر عام آدمی تک، گراس روٹ لیول تک کیوں نہیں آ رہا.